بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ، اور آج جو خبر ہم آپ سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور جو خبر آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے وہ اس کا تعلق اس ملک کی سب سے بڑی عدلیہ، سب سے بڑی عدالت یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان سے متعلق ہے۔ اور آج یہ خبر بڑی بھی ہے اور افسوسناک بھی ہے کہ آج اس سپریم کورٹ آف پاکستان کی اس بینچ پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا گیا ہے، باقاعدہ اعلامیہ جاری کر کے عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے، جس کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان جناب عمر عطا بندیال صاحب کر رہے ہیں، اور وہ 3 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے جو الیکشن کی تاخیر کے حوالے سے ہے۔ یہ عدم اعتماد ناظرین کسی ایک فرد واحد کا نہیں ہے، کسی ایک شخصیت کا نہیں ہے، نہ کسی ایسے شخص کا ہے جس کی معاشرے میں کوئی قدر و قیمت نہ ہو یا کوئی وزن نہ رکھتا ہو۔ یہ عدم اعتماد ان 13 جماعتوں کا ہے جو حکمران اتحاد میں شامل ہیں، یعنی ان اتحاد میں وزیر اعظم شہباز شریف کی جماعت یعنی مسلم لیگ نون بھی ہے، اور سابق صدر آصف علی زرداری کی جماعت پیپلز پارٹی بھی ہے، اور جے یو آئی فے مولانا فضل الرحمان کی جماعت جے یو آئی فے بھی اس میں شامل ہے۔ اب یہ 13 جماعتی اتحاد کی طرف سے ایک اعلامیہ جاری ہوا ہے جس میں کیٹیگریکلی کہا گیا ہے کہ ہمیں سپریم کورٹ کے اس بینچ پر اعتماد نہیں ہے، ہم عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں جس کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان کر رہے ہیں، اور وہ کیس سن رہا ہے الیکشن کی تاخیر کے حوالے سے۔ اس سے پہلے کہ ہم آغاز کریں، آپ کو ہم آگاہ کرتے چلیں کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو، آپ کو اگر ہمارے یہ ویوز، آپ کو ہماری یہ خبریں اگر پسند آ رہی ہیں تو اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں اور ہمیں بتایا کریں کہ اس میں مزید ہم کیا بہتری لا سکتے ہیں اور کس طرح آپ کو مزید بہتر سے بہتر خبریں اور بہتر سے بہتر تجزیہ پیش کر سکتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں ناظرین۔ آج لاہور میں وزیر اعظم کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس جو ہے وہ منعقد ہوا، جس میں سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب بھی شریک ہوئے، جس میں سابق صدر آصف علی زرداری بھی شریک ہوئے، اور باقی مولانا فضل الرحمان سمیت باقی اکابرین بھی اس اجلاس میں شریک ہوئے۔ سب سے بڑا مطالبہ جو ہے نواز شریف صاحب کی طرف سے آیا، اور انہوں نے مشورہ دیا اس اجلاس میں کہ کیونکہ سپریم کورٹ بقول ان کے جو ہے وہ بینچ بائس ہو چکا ہے، اور ہمیں اس بینچ سے جس کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان کر رہے ہیں، ہمیں اس بینچ سے خیر کی توقع نہیں ہے، لہٰذا اس بینچ کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے، اور بائیکاٹ کر کے اس بینچ سے الگ ہو لیا جائے، فیصلہ کرنے دیں، جو فیصلہ آتا ہے پھر دیکھ لیں گے۔ لیکن جو ہے وہ اس اجلاس میں اس تمام صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا، اور یہ کوئی 4-5 گھنٹوں کا اجلاس جو ہے، اس کے بعد ملک کی معاشی صورتحال بھی زیر بحث آئی، ملک کی امن و امان کی صورتحال بھی بہتر جو ہے وہ اس میں شامل ہوئی، اور پھر ساری جماعتوں کا ایک متفقہ فیصلہ جو ہے وہ سامنے آیا کہ ہم اس سپریم کورٹ کے اس بینچ پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ شاید ملک کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں جماعتوں نے سپریم کورٹ کے کسی بینچ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہو۔ اب چلتے ہیں ناظرین، آپ کو مختصر سا میں جائزہ پیش کر دیتا ہوں جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس اجلاس کے بعد۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ حکمران جماعتوں نے چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ اس اعلامیہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 3 رکنی بینچ پر اعتماد نہیں ہے، جبکہ سپریم کورٹ کا لارجر بینچ پہلے ہی 3-4 کے تناسب سے جو ہے وہ انتخابی درخواستیں خارج کر چکا ہے۔ چیف جسٹس اکثریت پر اقلیتی فیصلہ مسلط کرنا چاہتے ہیں، اس لیے جبکہ پاکستان بار کونسل اور دیگر بار ایسوسی ایشن کی آرٹیکل 209 کے تحت دائر ریفرنس پر کارروائی کی جائے، یہ بھی اعلامیہ میں کہا گیا ہے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں بینچ نے 184(3) کے تحت زیر سماعت مقدمات پر کارروائی سے روکنے کا کہا ہے۔ اب اس اعلامیہ میں یہ بھی شامل ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بینچ کے فیصلے کا احترام کرنا بھی سب پر لازم ہے۔
اور بھی چیزیں ہیں اس میں، اور جو چیزیں تھیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، لیکن سب سے بڑی جو حیران کن بات ہے اور سب سے بڑی جو تشویشناک بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے بینچ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے، اور اس اتنی بڑی تعداد میں، یعنی کہ 13 جماعتوں کے اتحاد نے اگر یہ اس بینچ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے، تو پھر جب فیصلہ آئے گا تو اس فیصلے کا کیا ہوگا؟ فیصلے پر جو بھی فیصلہ آتا ہے، چاہے یہ بینچ کرتا ہے یا چاہے کوئی اور بھی ہائی کورٹ کوئی فیصلہ کرے، سپریم کورٹ کرے، لوور کورٹس کریں، تو اس فیصلے پر عمل درآمد کے حوالے سے ایک بڑا کویسچن مارک سامنے آئے گا کہ اگر اس بینچ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے تو اس بینچ کے فیصلے پر عمل درآمد کون کرے گا؟ اس عدم اعتماد کے اظہار کا مطلب یہ ہے ناظرین کہ اگر اس بینچ سے کوئی بھی فیصلہ آتا ہے تو نہ حکومت اس فیصلے کو تسلیم کرے گی۔ اس اعلامیے سے، جو اعلامیہ جاری کیا گیا، اس کا مطلب اگر ہم نکالیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت سمیت اس اتحاد میں شامل تمام جماعتیں جو ہیں اس بینچ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کریں گی، اور اس فیصلے پر عمل درآمد کے لیے بھی اپنا تعاون پیش نہیں کریں گی۔ اب کیا ہوگا اگر یہ 3 رکنی بینچ کا کوئی بھی فیصلہ آتا ہے؟ جیسے نواز شریف صاحب نے کہا کہ اگر کوئی ایسا غلط فیصلہ آیا تو ڈالر جو ہے وہ 500 روپے کا ہو جائے گا۔ اب دیکھیں مہنگائی کیوں ہو رہی ہے، معاشی صورتحال جو ہے وہ خراب کیوں ہو رہی ہے، پاکستان پر جو ہے وہ جو سرمایہ دار کمپنیاں ہیں، جو سرمایہ دار ادارے ہیں، وہ اعتماد کا اظہار کیوں نہیں کر رہے؟ معاملہ صرف یہ ہے ناظرین کہ ملک میں عدم استحکام ہے، ملک جو ہے عدم استحکام کے حالات کا شکار ہے۔ جماعتیں آپس میں لڑ رہی ہیں، سڑکوں پر احتجاج ہے، عوام جو ہے وہ سڑکوں پر ہے، تحریک انصاف سمیت باقی جماعتیں سڑکوں پر ہیں، اور وہ روزانہ کی بنیاد پر ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ ملک کے اندر انارکی ہو، ملک کے اندر انتشار ہو، ملک کے اندر عدم استحکام کی فضا ہو، اور یہی وجہ ہے۔ اور بلکہ اس حد تک کہ IMF سمیت باقی اداروں کو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی امداد نہ کریں، پاکستان کے ساتھ ایگریمنٹ نہ کریں، تو اس سے اوپر جو ہے وہ بدتر صورتحال کیا ہوگی کہ جب سیاسی جماعتیں اپنے مفادات کی خاطر جو ہے وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے جو ہے وہ ملک سے باہر کے اداروں کو اپروچ کر رہی ہیں، اور ملک سے باہر کے اداروں کو یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ آئیں، آپ انٹروین کریں، امریکہ انٹروین کرے کہ جو ملک کی سیاسی صورتحال ہے اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے اور کس طرح جو ہے وہ چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے۔ اب اگر دیکھیں ایک طرف اب ہوگا کیا، ایک طرف یہ 13 جماعتوں کا اتحاد عدم اعتماد کر رہا ہے، اور دوسری طرف عمران خان صاحب جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حق میں کھڑے ہوئے ہیں، اور چونکہ پٹیشن ان کی ہے، ان کی پٹیشن پر جو ہے یہ فیصلہ ہونا ہے، تو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حق میں کھڑے ہیں اور عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہونے کا بار بار اعلان کر رہے ہیں کہ ہم عدلیہ کو بچائیں گے، ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور کوئی بھی جو ہے وہ عدلیہ کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں، کچھ عرصہ ہم پیچھے جائیں، زیادہ سال نہیں، جب عمران خان صاحب اس ملک کے وزیر اعظم تھے تو اسی سپریم کورٹ کے معزز جج جسٹس قاضی فائد عیسیٰ اپنی فیملی سمیت سڑکوں پر جو ہے وہ کبھی کسی ادارے میں، کبھی کسی ادارے میں پیش ہو کر اپنی صفائیاں پیش کر رہے تھے۔ ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا گیا تھا، تاہم انہوں نے اس ریفرنس کو قبول کیا اور جو ہے وہ اپنی صفائی پیش کی۔ کبھی ان کی اہلیہ ہم نے دیکھا FBR پیش ہو رہی ہوتی تھیں، کبھی جسٹس قاضی فائد عیسیٰ خود جو ہے وہ مختلف اداروں میں پیش ہو رہے ہوتے تھے، اور کبھی ان کی خاندان کے باقی لوگ جو ہے وہ اداروں میں جا کر اپنے پیپرز جمع کرا رہے ہوتے تھے اور اپنی صفائی پیش کر رہے ہوتے تھے کہ یہ منی ٹریل ہمارے پاس ہے، ہم پر جو الزامات لگائے جا رہے ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ اور پھر اسی جسٹس قاضی فائد عیسیٰ سپریم کورٹ کے بلکہ تاریخ کے وہ واحد جج ہیں جنہوں نے آج سے کچھ چند دن پہلے جو ہے اپنے تمام اثاثے سپریم کورٹ آف پاکستان کی ویب سائٹ پر ڈال دیے۔ ان سے پوچھا نہیں گیا تھا کہ آپ کے ایسٹس کیا ہیں، آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے، کتنے پلاٹس ہیں، کتنی گاڑیاں ہیں اور کتنے باقی پراپرٹی ہے، لیکن انہوں نے ایک مثال قائم کرتے ہوئے اپنے اثاثے جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ویب سائٹ پر ڈال دیے، اور اس میں ساری تفصیل جو ہے عوام کے سامنے رکھ دی، اسے پبلک کر دیا کہ میرے پاس یہ چیزیں ہیں۔ اب ہوگا کیا، ایک طرف سپریم کورٹ پر عدم اعتماد کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف خان صاحب جو ہے
اس کے حق میں عدلیہ بچاؤ ریلی وہ نکالتے رہے ہیں، عدلیہ بچاؤ نعرے لگاتے رہے ہیں. تو یہ ٹکراؤ جو ہے، اس ٹکراؤ کی جو فضا ہے اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ اس کا رزلٹ ناظرین یہی نکلنا ہے کہ ملک میں انتشار ہوگا، ملک میں انارکی ہوگی، اور ملک میں فسادات جو ہے وہ جنم لیں گے. اور یہ فسادات اس حد تک بڑھنے کی توقع کی جا رہی ہے کہ شاید جو ہے وہ پھر حالات کنٹرول میں نہ ہوں. اب بار بار جو ہے وہ 97 کا ذکر کیا جاتا ہے کہ 97 میں سابق سجاد علی شاہ کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوا تھا. اس نون لیگ نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا اور یہ کیا اور وہ کیا. لیکن اگر ہم تھوڑا سا تاریخ کو دیکھیں جھانک کر، تو ہمیں حالات جو ہے صرف آپ اس کوڈ کو نہ دیکھیں اور صرف ایک واقعے کو نہ دیکھیں، بلکہ ان حالات کو اگر دیکھیں کہ جب سپریم کورٹ میں کہ آپس میں جو جج ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف فیصلے دے رہے تھے، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کی جا رہی تھیں، اور ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ محاذرائی کی کیفیت تھی. اور پھر جو ہے وہ ایسی صورتحال پیدا ہوئی سپریم کورٹ کے اندر کہ جو باعث شرم بھی تھی اور باعث مذمت بھی تھی. اور اب جو حالات پیدا ہو رہے ہیں کہ یہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ اگر ایک سپریم کورٹ کے آنریبل بینچ نے کوئی فیصلہ دیا ہو اور اسے سرکولر کے ذریعے جو ہے وہ اسے ختم کر دیا گیا ہو. تو اب بھی حالات ایسے ہی ہیں کہ سپریم کورٹ کا ایک بینچ جو ہے وہ فیصلے دیتا ہے اور دوسرا بینچ جسٹس صاحب جو ہے اس فیصلے کو ختم کر دیتے ہیں. تو پھر عدالتوں پر اعتماد کون کرے گا؟ عدالتوں پر جو عدالتوں میں جو پینڈنگ کیسز ہیں ان پر جو ہے وہ کارروائی کیا ہوگی، کیسے ہوگی؟ ایک طرف ہزاروں مقدمات، لاکھوں مقدمات جو ہے وہ زیر سماعت ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ صرف ایک مقدمے میں اگر دیکھیں، اگر جو عام فہم بات ہے، جو عام فہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ اگر کسی جج پر عدم اعتماد کا اظہار کیا جا رہا ہو کسی بھی پارٹی کی طرف سے، تو جج جو ہے وہ اس کیس سے اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں. لیکن یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ بار بار فل کورٹ کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، بار بار استدعا کی جا رہی ہے. اٹارنی جنرل آف پاکستان کی طرف سے بھی استدعا کی گئی کہ فل کورٹ تشکیل دے دی جائے، تو اس سے بہتر ہے کہ جو ہے وہ حالات بہتر ہو جائیں گے، اور فل کورٹ کو بھی فیصلہ دے دے تو سب کے لیے جو ہے وہ اس کو ماننا جو ہے وہ ان کے لیے لازم ہوگا. اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ فل کورٹ کیوں نہیں بن رہا، یا بننا چاہیے، یا جو ہے وہ کیوں نہیں بننا چاہیے. تو لیکن حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے اگر یہ فل کورٹ بینچ بن جاتا ہے اور یہ فل کورٹ بینچ سے کوئی فیصلہ آ جاتا ہے، تو پھر یہ فیصلہ سب کے لیے جو ہے وہ قابل قبول ہوگا، اور اس پر عمل کرنا بھی سب کے لیے لازم ہوگا. حالات یہ ہیں ناظرین کہ پیر کے دن دوبارہ اس کیس کی سماعت ہے، اور چیف صاحب نے یہ بھی فرمایا تھا کہ پیر کا دن جو ہے وہ ایک نئی صبح، ایک نئی نوید لے کر جو ہے وہ سورج طلوع ہوگا. دیکھنا یہ ہے کہ پیر کے دن تک حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں، اور جو پیر کو سماعت ہوگی، یا پیر کے دن کوئی ایسا فیصلہ آتا ہے جو سپریم کورٹ کی طرف سے الیکشن کمیشن کو حکم دیا جاتا ہے، یا حکومت پاکستان کو حکم دیا جاتا ہے، تو پھر اس پر عمل درآمد کے لیے کیا آپشنز ہیں اور کیسے عمل درآمد ہوگا، اس کا فیصلہ پیر کے دن ہی ہوگا جب یہ فیصلہ آئے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.